جو جادو کو آگے پیچھے کرتا ہے اور جادو سے شغل رکھتا ہے وہ حق قبول نہیں کر سکتا. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، اگر ملکین ہیں، ایک قرات ملکین بھی ہے شہزادے، ببابل، بابل میں عراق کا شہر ہے کوفے کے ساتھ، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے، بابل شہر میں اترے تھے. وما يعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم لوگ سحر کر کے کفر نہ کرنا. لیکن فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے ان سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو تفریق ڈالتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان. یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ سحر کی بنیاد کفر پر ہے تو تفریق کر سکتا ہے، تالیف نہیں کر سکتا. میاں بیوی کو علیحدہ کر سکتا ہے، دو دوستوں کو جدا کر سکتا ہے، ایک ادارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن واپس جوڑ نہیں سکتے، محبت نہیں پیدا کر سکتے. لا الہ الا اللہ، شیطانی علم. وما هم بضارین به من احد، اور نہیں ہے یہ نقصان پہنچانے والے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یعنی جادو خود مؤثر نہیں ہے، جیسے زہر خود مؤثر نہیں ہے، اللہ اثر آگے بڑھاتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھ رہے تھے وہ جو نقصان دے رہے تھے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع نہیں دے رہے تھے، جادو میں کوئی فائدہ نہیں، جادوگر ہمیشہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اختیار کیا جادو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں حصہ. آخر کار جادوگر اور آخر کار ساحر کا انجام بربادی کا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا ہے کہ بیچا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگار ہو جاتے، یعنی جادو چھوڑ دیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ ملتا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ جان لیں. اس آیت کے ذیل میں حضرات علماء نے تفسیر کی کتابوں میں سحر و آسیب، سفلی و ٹوٹکا، ہنسا اور جعفر اور رمل کی تفصیلات نقل کی. حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ بھی دنیا کا ایک فن ہے اور غلط طریقوں سے عموماً سیکھا جاتا ہے اور غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے.